14ویں صدی میں کوئی بھابڑا روئے، چیخے، چلائے، ماتم کرے، سینہ کوبی کرے، زنجیر زنی کرے، وہ کالا پیٹتا ہے محرم میں۔ ایران کے، میں لفظ بولنے لگا ہوں، حوصلہ کرنا، برداشت کرنا۔ ہمارا ادھر عزیز کہیں ہے، ادھر آپ کے سیالکوٹ کا، یہ مجھ سے پہلی بار ملا، ایک وقت تھا تو مجھے مل کے کہتے ہیں یہ جو آپ ابھی جو لفظ بولنے لگا ہوں، کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ میں کہ لفظ تکیرے معنی دسیات برداشت نہیں ہوئے گا، بڑا ڈاڈا ہے کیا؟ وہ جو شام غریب آ کے دھوئے کی پیداوار ہے وہ پیٹتے ہیں محرم میں، اور یہ نجد و دیوبند کا کالا پتھر یہ پیٹتا ہے ربیع الاول میں۔ سنی تیرے صدقے تجھے جب دیکھو سر اٹھائے نظر آ رہا ہے کوئی محرم میں روتا ہے، پٹتا ہے اور بھسم ہوتا ہے، اور کوئی ربیع الاول میں بھسم ہوتا ہے۔ سنی جب دیکھو، سنی کے چہرے پہ چمک بھی ہے، نکھار بھی ہے۔ ایک انجینئر تو کیا، 1,00,000 بھی ہو ہماری ایک ساتھ نہیں سہ سکتے۔ ہمارے سامنے کوئی جنا کھڑا کرو، یہ تو نہ میل لگتے ہیں، نہ شی میل لگتے ہیں، نہ فی میل لگتے ہیں، نہ جانے کیا لگتے ہیں، وہ جنا کھڑا کرو جو ہمارا وزن کو برداشت کرے۔ ہماری ایک ضرب یہاں سے ایران تک اور یہاں سے نجد تک انہیں اللہ کے فضل سے الٹا کر کے رکھ دے گی۔ میرا چیلنج ہے سیالکوٹ کیس اگر سمڑیال کے کسی کونے خدرے میں کوئی وہابی ہے دیوبندی جیسے میلاد پر مسئلہ ہے، ادھر آئے، ستمگر ادھر ہنر آزمائے، پیر آزما، ہم جگر آزمائے، یہ میں دکھا رہا ہوں۔ بھابی جب تیری ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور کا میلاد اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ یہ ماہ میلاد شریف جب بھی آتا ہے تو امت ہمیشہ خوشیوں کا مظاہرہ کرتی ہے، اور یہ جو خوشیوں کا انداز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سمڑیال میں سیالکوٹ میں اس جلسے میں ہم اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اور آج اس کا کوئی افتتاحی پروگرام کرنے لگے ہیں کہ اس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ آج سے کوئی 1 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور نہ ہی کوئی 10 سال پہلے، نہ 20 سال پہلے، نہ 50 سال پہلے، بلکہ میں یوں کہوں کہ 1450-1500 سال میں سرکار کی ساری امت زہرا کے بابا کا میلاد مناتی آ رہی ہے۔ یہ میں جیسے جملے بول رہا ہوں یہ کسی نقیب کے رٹے ہوئے جملے نہیں ہیں۔ ہاں وہ نقابت والا جو ہوتا ہے نا چیمپئن، وہ تو اس نے وہ رٹا ہوتا ہے، اس کا رٹالائزیشن جو آئے گا اس نے وہی بولنا ہے۔ ہاں جو آئے گا اس نے تو وہ رٹا ہوا ہے، کیسٹ ہے وہ۔ ہم نے زندگی کی کسی ایک گھڑی میں بھی کسی کا مارا ہوا نہیں کھایا۔ بریلی کے رضا کے فیضان کا صدقہ سر کی آنکھوں سے کتاب کی چھاتی میں پڑا ہے اور امت کو سنایا ہے۔ اس کا بازو ہے ایسے کر کے بولو نا، بازو ہے تو ایسے کر کے، آلہ کا نام ایسے نہیں لیتے جیسے آپ لے رہے، ایسے تو تقریر شروع بھی نہیں ہوگی، پھر ادھر ہی برینڈ ہو جائے گا۔ او بندگان خدا، اللہ کے بندو، جنے بڑھ کے بولو عشق و محبت، عشق و محبت۔
قرآن سے لے کر سنت تک، سنت سے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء، صلحاء، اتقیاء، علماء، حضور کی ساری امت کا عمل میلاد منانا ہے۔ ابھی ہم بالکل نکھیڑا کر دیں گے، یہ جو جمعہ 8 دن کی پیداوار ہے نا، بالکل ابھی ہم نکھیڑے کرنے لگے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ہم نیچے سے چلیں گے اوپر کو اور سیدھا آپ کو لے جائیں گے مدینے میں، اور مدینے میں بھی عام جگہ نہیں، ویسے تو سارا مدینہ ہی خاص ہے، مدینہ سارا ہی خاص ہے، لیکن پھر مدینے میں بھی کچھ جگہ زیادہ خاص ہے۔ ہم آپ کو مصطفیٰ کے حجرہ اقدس و انور کے اندر لے جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ادھر دیکھیے، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ ہمارا خطاب ہے، یہ کتاب ہے اور یہی ہمارا خطاب ہے۔ کتاب کا نام ہے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ۔ سارے سال میں حضور کی سنت سے کیا ثابت ہے اور کیا کرنا چاہیے، وہ یہ کتاب بیان کر رہی ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ المحدث الجلیل ابو المجد عبدالحق بن سیف الدین الدہلوی، جنہیں شیخ محقق کہا جاتا ہے، محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، جنہیں اس ہمارے اس خطہ میں بر صغیر پاک و ہند میں، یہ تو تقسیم بعد میں ہوئی نا، تقسیم سے پہلے اس دھرتی پر حدیث بیان کرنے والوں کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ میں بلکہ چاہتا ہوں پہلے تعارف بھی ان کا یہ آپ کو کروا دوں گا، یہ ان کا تعارف بھی سن لیں پہلے، جنہیں آج مسئلہ میلاد پر یا ان کے سامن کے پیدا ہونے والے نئے نئے کیڑے مکوڑے، ہم ابھی ان کو آئینہ دکھانے لگے ہیں۔ مسلک دیوبند کا اشرف علی تھانوی، اس کی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، نام ملفوظات حکیم الامت، اور اس کی جلد 9 ہے، اور اس میں اشرف علی تھانوی جو دیوبندی دھرم کا حکیم الامت ہوتا ہے، او بیماروں میں تمہارے حکیم سے دکھانے لگا ہوں، ہمارا نہیں ہے تمہارا حکیم ہے۔ اس عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہتا ہے سننا، پھر معلوم چلے گا کہ یہ کتنا بڑا دین کا کمانڈر ہے، اس کے حوالے کا کیا وزن اور کیا ویلیو ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی کہتا ہے، اس کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 9 صفحہ 138 کہتا ہے، بعض اولیاء اللہ، کون؟ اللہ کے ولی، کون؟ ابھی ہم دکھائیں گے کہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں۔ کہتا ہے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں کیا یا حالت بیداری میں، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، بولو تو صحیح، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، روز مرہ، روزانہ روزانہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ دیوبندی دھرم کا اشرف علی تھانوی کہتا ہے بعض اللہ کے ولی ایسے گزرے کہ روزانہ انہیں جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے خواب میں مدینے والے کی بارگاہ کی حاضری کا اللہ شرف عطا فرماتا تھا۔ اور ایسے حضرات کو کہتے کیا ہیں؟ کہتا ہے ایسے حضرات
صاحب حضوری کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ صاحب حضوری. بولو کیا کہلاتے ہیں؟ صاحب حضوری. روزانہ حاضری ہوتی ہے نا تو حضوری والے یہ. آگے کہتا ہے انہی میں سے ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. میں یہاں سے لے کر دیوبند تک یہ دکھا کر اب کہنے لگا ہوں لکھنے والا تمہارا. اس نے کہا عبدالحق محدث دہلوی روزانہ مدینے والے کی بارگاہ میں جاتا تھا، حاضری پاتا تھا. اچھا جی ہو سکتا ہے یہ حوالہ سنیں تو وہ دوسرے گلابی باہر آ جائیں. گلابی بھابی وہ کہیں ہم تو نہیں مانتے تھانوی ہمارے لیے تو حکیم نہیں ہوتا، وہ تو دیوبندیوں کا حکیم ہوتا ہے. ہم تمہارا بھی علاج کیے دیتے ہیں. یہ ہے تمہارے سیالکوٹ کا محمد ابراہیم سیالکوٹی، بھابیوں کا گرو. کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث. اور رفع الیدین پر رولا کرنے والا نکل آؤ اپنی دلوں سے باہر. رضا کا فکری بیٹا تمہاری چھاتی پہ چڑھ کے میلاد سنانے لگا ہے. کتاب بھی میں بول آیا ہوں جو سیالکوٹ کے وہابی نے لکھی. یہ وہابیوں کا موجودہ دور کا بڈھا کھوسٹ. کون بول کون؟ ساجد میر اس کا دادا. وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. آج سنیوں سے الجھتے ہو، ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے؟ بڑے البیلے لگتے ہو تم. یہ وہابی لکھتا کہتا ہے مجھ عاجز کو. کس کو؟ یہ دکھا دوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ان کے سارے حالات بیان کر کے وہ سارا پڑھوں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. آخری ایک لباس پڑھنے لگا ہوں. صفحہ اس کا 442 سے 442 کہتا ہے مجھ عاجز کو آپ کے، آپ سے مراد شیخ عبدالحق یہ والے کہتا ہے مجھ عاجز کو آپ کے علم و فضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے. آپ کی کئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے میں بہت سے علمی فوائد حاصل کرتا ہوں. یہ ہیں وہ شیخ عبدالحق، یہ ہیں وہ اہل سنت کے ایک بدل اور اہل سنت کے ایک امام اور پیشوا. اور ہیں کب کے؟ اس کتاب کے جو اوپر لکھا ہے یہ چھپ گیا، یہ بیروت سے لبنان سے. اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1052 ہجری میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی دنیا سے تشریف لے گئے. کب؟ 1000 بولو تو سی 1000 ہر بندہ بولے نا 1000 وہ دب کے 1000. ان کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ تو میں نے بھابیوں دیوبندیوں دونوں سے دکھا دی ہے. اب اس کے بعد اگلی بات، ان کا دنیا سے جانے کا جو سن وصال ہے، وصال کا جو سن اور جو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے گنتی بنتی ہے وہ ہے 1052. کیا بنتی ہے؟ 1052 ہجری. اب کون سا ہے؟ 1400 بولو تو صحیح. 1446. یہ کب دنیا سے گئے؟ 1000. اب کیا ہے 1400. یہ تقریباً بنتے ہیں 394 سال. کتنے بنتے ہیں؟ 300 تقریباً 4 صدیاں پہلے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں
میں صرف اس ایک کتاب کے سہارے دنیا کے ہر دیوبندی بھابی کو الٹا لٹکا کے چھوڑ دوں گا۔ بندے کی علمی شخصیت اور قدوکات تمہارے بڑوں نے مانا، اس کے علمی قد کو تسلیم کیا، اور پرانا اتنا ہے کہ 4 صدیاں پہلے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو بھی 106 سال ہوئے، اب بغیر تو تم رضا کو دیتے ہو۔ اعلیٰ کو تو 106 سال ہوئے بھی دنیا سے گئے۔ یہ بریلی میں رضا نے نہیں لکھا، یہ دہلی میں عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ 4 صدیاں پہلے، بولو کب؟ 4 صدیاں، بلکہ اگر تمہارا حوصلہ ہو تو ایک اور تحقیق بھی یہاں ساتھ جوڑ کے سنا دوں۔ بندے کی علمی عظمت اور شان سنا دی بھابیوں دیوبندیوں سے، آپ کو ظاہری و باطنی کمالات سنا دیے ہیں۔ 4 صدیاں پرانے، 394 سال تو پرانے، 3 صدیاں اور 94 سال پرانے۔ اب آ جاؤ، ہم سے میلاد پر جو الجھتے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ دیوبندی اور وہابی ان کی عمر کتنی ہے؟ دونوں کی۔ ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں کیسے۔ دیوبندیوں کا سن ولادت دارالعلوم دیوبند انڈیا کا قیام ہوا 1200 تقریباً 88 ہجری میں، 1288 ہجری میں۔ اس حساب سے اب تقریباً بنتے ہیں 158 یا 160 سال۔ کتنے بنتے ہیں؟ 158 یا 160 سال۔ چلو ہم 160 ہی لگا دیتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کا جو دارالعلوم دیوبند جہاں سے دیوبندی مذہب پیدا ہوا، اس کو پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر دیوبندی عقیدہ پیدا ہوا، دیوبندی مذہب پیدا ہوا 158 سال یا 160 سال۔ وہ جو دوسرے ہیں یہ والے اہل حدیث، انہوں نے تو خود لکھا ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ 1886 میں انگریز کی بارگاہ میں درخواست دی، کہا ہمیں لوگ بھابی کہہ کے تنگ کرتے ہیں، ہمیں اہل حدیث کی منظوری دی جائے۔ کب ہوئی؟ 1886 میں۔ 1886 بولو، 1886 میں۔ اب ہے 2024 سن اس میں، اب تو کیا 2024، یہ تقریباً بنتے ہیں 138 سال، 138 سال یا 140 لگا لو، 2 اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے دونوں کا یہاں برِ صغیر میں ان کا حال۔ اب دونوں کہیں گے نہیں جی ہم تو نجد سے آ رہے ہیں، حقیقی تو نجد سے وہاں سے آئے، محمد بن عبدالوہاب نجدی ان کا گرو ہے۔ میں کہتا ہوں چلو وہاں تک لے چلتا ہوں تمہیں۔ عبدالوہاب نجدی مرا 1206 ہجری میں۔ کب مرا؟ 1206۔ یہ جو اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں کچھ چیلنج لو کر کے دکھائے۔ 1206 میں مرا۔ اب اس وقت 1440، یہ تقریباً بنتے ہیں 240 سال کو، تقریباً 2 صدیاں۔ تو ایک حساب سے ایک کی عمر ہے 140 سال، دوسرے کی 160 سال، دونوں کو ملا کے اوپر لے جاؤ محمد بن عبدالوہاب نجدی پر، تو چلو میں بڑھا دیتا ہوں، پھر بنتے 250 سال۔ میں کہتا ہوں دیوبندی تیری پیدائش سے بھی پہلے، بھابی تیری ولادت سے بھی پہلے 4 صدیاں پرانی کتاب دکھانے لگا ہوں۔ کتنی پرانی ہے بولو؟ 4 صدیاں۔ بھابی دیوبندی دونوں مل جائیں پھر بھی ان کا قد چھوٹا ہے، میلاد کا حوالہ پھر بھی پرانا ہے۔ کیسے؟ اب ادھر آؤ، میں یہ اتنی وضاحتیں جو کر رہا ہوں اس کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کتنا وقت لگانا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندو، ابھی دن کو سیالکوٹ سے ہی کو 2 عزیز علماء ہوئے تھے، میں نے کہا رات 1-2 بجے تک اللہ گواہ میں کوئی جلسہ نہ بھی کروں، میں زندگی میں کبھی 1 بجے سے پہلے رات کو سویا نہیں، اور فجر کی اذان سے بھی کو آدھ پون گھنٹہ پہلے جاگتے ہیں۔ 15-16 سبق بیٹھ کے پڑھاتا ہوں صبح 6 بجے سے 1 بجے تک، 3 گھنٹے یا 4 ہاتھ زیادہ 4، 24 گھنٹوں میں سونے کے ہوتے ہیں، کھانا بھی ایک بار کھاتے ہیں بس،
24 گھنٹوں کے بعد واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اب نہیں ابھی طالب علم تھا اس وقت سے، جب سے پڑھا کہ میرے محبوب تو صرف کھانا ایک مرتبہ کھایا کرتے تھے، اس دن سے تہیہ کر لیا بندیا او آ تو صحیح اس میدان میں مدد وہ کرے گے۔ ظہر کے وقت گھر سبق پڑھا کے آ کے بس کھانا کھا لیا، اگلے دن ظہر کے بعد کھا لیتے، بس بات ختم ہے، بات ختم۔ ابھی وضو میں نے عصر کا کیا ہوا ہے، میں کل فجر کی بھی اس سے پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کالی راتوں میں بیٹھ کر جب دنیا خراٹے مار کے سوتی ہے تو ہمیں سائیوں نے کچھ ڈیوٹی دی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی فٹ پاتھ میں ریڑھی لگاؤ، کبھی نہیں کہا کہ کسی منڈی میں بیٹھو، انہوں نے کہا یہاں چٹائی پہ بیٹھو تم کام کرو، تمہارا دین دنیا جانے عرش کا رحمان جانے۔ اب یہ میں حوالہ پھر دینے لگا ہوں کروڑ کے، ادھر دیکھنا، وہ جو کاکے کہتے ہیں اور وہ جو جیلم میں ایک چھوکرا پیدا ہوا، وہ مرزا قادیانی کا آج کے شہد کا ایک گندا بیج اور سپرم، میں اسے بھی کہہ رہا ہوں وہ جو وہابیوں کی کوکھ سے پیدا ہوا، پوری وہابیت پوری دنیا کی دیوبندیت اوپر نیچے سیڑھی لگا لے، ان کے داتے پرداتے سب ختم ہو جائیں گے، پھر بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں گے جہاں سے زہرا کے بابا کا میلاد چلا رہا ہے۔ دیکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا محدث دہلی، یہ ما ثبت من السنہ، بندہ وہ جو روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، بندہ وہ جس سے وہابی بھی فیض لیتے رہے، بندہ وہ جو 400 سال پرانا یہ لکھ گیا، کیا لکھا؟ فرماتے ہیں وَمَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ، فرمایا سنو، ہمیشہ سے یہ آج نہیں کہہ رہے، 4 صدیاں پہلے لکھ گئے، فرماتے ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ سے اسلام والے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ ادھر دیکھو، ما زالہ کا معنی ہے ہمیشہ اہل الاسلام، اسلام والے، یحتفلون، میں پوری کردان پڑھ دوں گا، سیغہ بھی ابھی بتا دوں گا، سیغہ جمع مذکر غائب، بعض پہلے مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، غیر ملاق بربائی، با حمزہ فاصل، صحیح اسباب افتحال، احتفل یحتفل احتفالات، یحتفل یحتفلان یحتفلون، فرمایا اسلام والے کیا معنی ہے؟ ابھی آج جدید عربی میں بھی ہم یہ جس کو محفل کہتے ہیں نا، ابھی بھی تم عرب میں چلے جاؤ، وہ محفل کو آج بھی احتفال کہتے ہیں، احتفال کہتے ہیں۔ تو شیخ نے 4 صدیاں پہلے لکھا، فرمایا کل 15ویں صدی میں کوئی بھابڑا روئے، چیخے، چلائے، ماتم کرے، سینہ کوبی کرے، زنجیر زنی کرے،
جو سنی بیٹھا ہے بولے تو صحیح نظر وہ کالا پیٹتا ہے محرم میں ایران کے. میں لفظ بولنے لگا ہوں، حوصلہ کرنا، برداشت کرنا. ہمارا ادھر عزیز کہیں ہے، ادھر آپ کے سیالکوٹ کا، یہ مجھ سے پہلی بار ملا. ایک وقت تھا تو مجھے مل کے کہتے ہیں یہ جو آپ ابھی جو لفظ بولنے لگا ہوں، کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ میں کہا لفظ تکیرے معنی دسیات برداشت نہیں ہوئے گا. بڑا ڈاڈا ہے کیا؟ وہ جو شام غریب آ کے دھوئے کی پیداوار ہے وہ پیٹتے ہیں محرم میں. اور یہ نجد و دیوبند کا کالا پتھر یہ پیٹتا ہے ربیع الاول میں. سنی تیرے صدقے تجھے جب دیکھو سر اٹھائے نظر آ رہا ہے. ہے کوئی محرم میں روتا ہے، پٹتا ہے اور بھسم ہوتا ہے، اور کوئی ربیع الاول میں بھسم ہوتا ہے. سنی جب دیکھو سنی کے چہرے پہ چمک بھی ہے، نکھار بھی ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے سنی گھبرانا نہ، ایک انجینئر تو کیا 1,00,000 بھی ہو ہماری ایک شرط نہیں سہ سکتے. ہمارے سامنے کوئی جنا کھڑا کرو، یہ تو نہ میل لگتے ہیں، نہ شی میل لگتے ہیں، نہ فی میل لگتے ہیں، نہ جانے کیا لگتے ہیں. وہ جنا کھڑا کرو جو ہمارا وزن کو برداشت کرے. ہماری ایک سرحد یہاں سے ایران تک اور یہاں سے نجد تک انہیں اللہ کے فضل سے الٹا کر کے رکھ دے گی. یہ ہم ہوا میں نہیں بول رہے، ہم تو مسکین لوگ ہیں. میں کون ہوں؟ میں یہ غوث پاک کے سر پہ رکھ کے کہہ دوں، یہ غوث پاک کے سر پہ رکھ کے کہہ دوں، ہاں میرے غوث پیا گواہ ہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا پر ہم نے حکومتوں سے ٹکر لے کے امام رضا کے نظریے پہ پیرا دیا ہے. آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جس کو آ رہی ہے وہ چنا بن کے بولے سبحان اللہ. گل مکا دئیے یا آگے بتائیے؟ بولتے صحیح نہ یار. ہاں بندہ کون ہے؟ کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، روزانہ حاضر ہوتا ہے، فیض لیتا ہے، پھر آتا ہے امت کو دیتا ہے. پھر آدھی آیا اس نے کہا میں نہ رہ جاؤں، وہ کہتے ہیں میں بھی ظاہری باطنی کمالات کو فیض پایا ہے. میں نے کہا تم فیض پاؤ تو جائز حلال، سنی پائے تو پھر بدعت. اگر حیا ہے تو چلو میں پانی لو، ڈوب کے مر جاؤ. کمینہ ہیں تمہیں میلاد سے مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی یہ تو بریلویوں نے شروع کی ہے، یہ کل احمد رضا بریلوی نے شروع کی ہے، یہ وہاں سے آیا ہے. اور میں نے کہا بس کر، اپنا ابا چاہ کے اپنے سر دے رکھ، دادا دے اتے رکھ، پر دادا دے اتے رکھ، نکڑ دادا دے اتے رکھ، تیری بس ہو جائے گی. میلاد دے تو بھی پچھو آ رہے ہیں. نہیں چہرہ بجھا تو نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کہہ رہا ہوں چہرہ بجھا تو نہیں ہونا چاہیے. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میں توڑے چہرے تے نکھارن واسطے آیا، ساڑن کیوں نہ دے آیا. ہنس کے آنکھوں سبحان اللہ. میں تجھے کچھ نہیں کہنے لگا، تیرا سر تو میں ابھی اٹھانے لگا ہوں اور اس کا جھکا کے چھاتی پہ چڑھ کے بولنے لگا ہوں. شیخ نے کہا سن اے حضور کے غلام، سن اے غلام مصطفیٰ، سن اے متوالے سرکار کے، سن او بریلوی سن. پہلے تو
تو بریلوی سے مسئلہ ان کو تھا، اب کچھ شہزادوں کو بھی مسئلہ ہے، ابھی ان کو بھی ہم دارو دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ ادھر دیکھو، شیخ نے 4 صدیاں پہلے کہا، فرمایا کل اگر تجھے کوئی الجھانا چاہے، کل اگر تجھے کوئی برگلانا چاہے، کل اگر کوئی تجھے بہکانا چاہے، کل اگر تجھے کوئی ٹریک سے اتارنا چاہے، کل اگر کوئی تجھے جادہ حق، صراط مستقیم، عقیدہ حق، مسلک حق سے دور کرنا چاہے تو کبھی نہ ہٹنا، پریشان نہ ہونا۔ میلاد کب سے ہے؟ فرمایا ہمیشہ، ہمیشہ اور ہمیشہ سے۔ اسلام والے میلاد مناتے آ رہے ہیں، اسلام والے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، سیالکوٹ کیس اگر سمڑیال کے کسی کونے خدرے میں کوئی وہابی ہے دیوبندی جیسے میلاد پر مسئلہ ہے، ادھر آئے، ستمگر ادھر ہنر آزمائے، پیر آزما، ہم جگر آزمائے، یہ میں دکھا رہا ہوں۔ بھابی جب تیری ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور کا میلاد اس سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ ابھی بڑی لمبی عبارت ہے، بڑی لمبی عبارت ہے، میں پوری عبارت پر خطاب کروں گا تو صبح ہو جائے گی، فجر کر دوں گا، لیکن ابھی ہم نے تجھے ادھر ہی تو نہیں چھوڑنا نا، یہاں سے تجھے مدینے لے کے جانا ہے۔ ہاں میری عمر مدینے دے ٹبے آندی، تصویر بنا دے گزر گئی، ہم نے تو ابھی مدینہ طیبہ جانا ہے۔ اور اگلی بات بھابیو بھول ہے تمہاری، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتابیں، یہ تقریباً 100 کتابیں میرے ہاتھ میں اس وقت۔ کتنی کتابیں؟ بولو تو صحیح۔ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ تقریباً 100 کتابیں، ان میں سے ایک کتاب کے اندر 30 کتابیں ہیں، ایک کے اندر تقریباً 18 کتابیں ہیں، عربی میں ہیں۔ کس میں ہے؟ بولو کس میں ہے؟ ہم نے زندگی کا خون پسینہ ہاں محلوں کی عیاشیوں پر، کوٹھیوں بنگلوں پہ نہ لگایا، نہ مرتے دم تک لگائیں گے۔ کوٹھی بنگلہ تو وہ قبر ہے ہمارے لیے، کاش کہ وہ ہمارے لیے جنت کا سامان بن جائے۔ کیا اس دنیا کا لینا دینا؟ سلطان باؤ نے کہا تھا، اور دنیا گھر کافر دے یا منافق دے سوندی ہوں، مومنہ تجھے کیا کام ہے دنیا سے؟ ہم نے اس پہ لگائے یہ 100 کتابیں عربی میں۔ کس میں ہے؟ بولو سارے کس میں ہے؟ یہ عرب والوں نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ لکھی کس پر ہے؟ مدینے والے کا میلاد منانے پر لکھی ہے۔ ادھر دیکھو، جاگ رہے ہیں یا سو گئے؟ کون ہے؟ شیخ عبدالحق۔ کتنے پرانے؟ 4 صدیاں۔ بولو کتنے پرانے؟ بولو کتنے؟ 4 صدیاں پہلے، جب نہ وہابی تھا نہ دیوبندی تھا، سنی تب بھی تھا، میلاد ہو رہا تھا۔ یہ 4 صدیاں کتنی؟ اور پیچھے لے جاؤں آپ کو تھوڑا سا، بولو لے جاؤں؟ ایک اور کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے المواہب اللدنیہ۔ یہ شرح زرقانی کے ساتھ 12 جلدوں میں، یہ جلد اول ہے، صفحہ 260 اور 61 ہے۔ صفحہ کیا ہے بولیے ذرا؟ 260 اور بولو سارے، صفحہ 260 اور 61 ہے، 62 ہے۔ ہاں یہ اب یہ کب کے ہیں؟ تعارف کروا دوں؟ کہتے ہیں جی میلاد کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا وہ دکھاتے ہیں کب سے ہو رہا ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں علامہ قسطلانی، جن کا وصال ہے 900 اور تقریباً 23 ہجری۔ کب؟ 900 اور اب کیا ہے 1400؟ وہ 4 صدیاں تھیں، یہ تقریباً بنتی ہے 6 صدیاں۔ کتنی؟ بولو۔ اور یہ عام بندہ نہیں ہے، کون ہے؟ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے بخاری، بخاری کے اوپر انہوں نے تقریباً 12 سے 15 جلدوں میں عربی میں شرح لکھی ہے۔
ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، جس کو پڑھ کے دنیا کا کوئی بھی مولوی چاہے سنی ہو دیوبندی ہو بھابی ہو وہ بخاری پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی حضور کی سیرت پر، حضور کی شانوں پر، عربی میں 600 سال پہلے۔ کب؟ بولو تو صحیح سارے، کب لکھی؟ 600 سال سارے بولو 6 صدیاں۔ ہم نے تجھے 4 صدیاں پہلے دکھایا، یہ 600 سال پہلے۔ ادھر دیکھنا کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ولا زالہ، ادھر تھا ما زالہ، فرمایا ولا زالہ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ۔ وہابیوں تم بھی آ جاؤ، دیابنا تم بھی آ جاؤ، اور کیڑے مکوڑے بھی آ جائیں، 6 صدیاں پرانا امت کا ایک حدیث کے فن کا کمانہ۔ وہ حضور کے میلاد پر کتاب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں سن لو، میلاد آج ہم نے گھڑا نہیں ہے، ہمیشہ سے اسلام والے میلاد مناتے آ رہے ہیں۔